عالم اسلام کی ایک ممتاز شخصیت، مبلغ عالم اسلام، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت علامہ صاحبزادہ ڈاکٹر محمد ساجد الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آج انہی کے لخت جگر بگار شریف کی شان، عظمت کا نشان، میری مراد حضرت قبلہ قاری عمیر ہاشم صاحب سے ہے۔ آپ سے میں دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ خوبصورت قرآن، خوبصورت آواز میں ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستان عالیہ بگار شریف۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
صدق اللہ العظیم۔ جزاک انداز میں اور آج کی خصوصی آپ کی آمد جو ہے بواسطت صدر پریس کلب کا ہوٹا راجہ عمران میر صاحب، اور ماشاءاللہ کافی دنوں سے مجھے آپ فرما رہے تھے اور میں یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن آج انہیں بنفس نفیس یہاں پر موجود پایا اور سنا تو دل کو راحت پہنچی۔ میں بیان نہیں کر سکتا، آواز کو تھوڑا سا کم کر دیں اس مائک کی۔ محمد غالب صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ عمران صاحب نے جوائن کیا، احتشام کیا صاحب نے میسج کیا جی ماشاءاللہ بہت خوب جی، اور انہوں نے کہا جی تمام ناظرین سے گزارش ہے خوبصورت اور برکت اور رحمت والی جشن عید میلاد النبی ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اگر آپ کے نام کے ساتھ شیئر رہے گا تو ہمیں خوشی ہوگی۔ انہوں نے کہا جی واہ واہ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ اور اس کا محمد غالب صاحب نے کہا جی ماشاءاللہ اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی فیڈ بیک کے ساتھ اگر آپ شیئر کرتے رہیں گے تو بہت ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ ہمارے پرماننٹ شیئرر ہیں۔ اور جو لوگ اس وقت دور دور سے دیکھ رہے ہیں، آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ برائے مہربانی اپنے ایریا کا، اپنے کنٹری کا، اپنے ملک کا اور اپنے جس بھی دھرتی سے آپ بات کر رہے ہیں اس کا نام مینشن کیجئے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ جو ہے وہ اس وقت کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں، ہمارے مہمانوں سے مل کر آپ کو کیسا لگ رہا ہے، یہ اب لازمی ہمیں فیڈ بیک دیجیے۔ محمد افضال شمس صاحب یہاں پر موجود ہیں اور بڑے خوبصورت انداز سے پروگرام کو لے کر بھی چل رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ جناب علامہ صاحبزادہ قاری محمد عمیر ہاشم صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ بڑی محبتوں کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، اور ان کی یہاں پر آمد جو ہے وہ ماشاءاللہ اللہ کی بھرپور نعمتیں اور برکتیں ہم سمیٹ رہے ہیں۔ آج کی ماشاءاللہ خوبصورت ٹرانسمیشن جو جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے، چاہوں گا کہ جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے اپنے خوبصورت ارشادات فرمائیے اور ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرمائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، بہت خوبصورت انداز سے آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرمائی۔ کائنات کا رب آپ کو مزید برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائے۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ کون ہے جو طلبگار جنت نہیں، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، میرے آقا کے مدینے کی گلی بن گئی۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ آپ سے ملتمس ہوں کہ میلاد پاک کے حوالے سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں اور آپ کی گفتگو ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث برکت ہے۔ الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وجعل فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ حضرات محترم جناب غوری صاحب، فیضان صاحب، جناب ملک منیر صاحب، جناب ڈاکٹر عارف قریشی صاحب، جناب اصغر کیانی صاحب، جناب راجہ عمران صاحب، جناب حاجی صاحب، جناب آسی صاحب، احتشام اصغر کیانی صاحب، ارسلان اصغر کیانی صاحب، عثمان صاحب، سب کا عباسی صاحب، سب کو میری طرف سے عید میلاد النبی مبارک ہو۔ حضرات محترم، رب العالمین اس کائنات پر احسان کرتے ہوئے
حضور نبی رحمت اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا تاج پہنا کر اس کائنات پر مبعوث کیا. اور سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار تو حضرت آدم علیہ السلام کی تشریف آوری سے ہی شروع ہو گیا تھا. جتنے بھی پیغمبر آئے سب سرکار کے آنے کی اپنی امتوں کو نوید سناتے رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے لیے یہ دعا فرماتے ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشخبری اس طرح سناتے ہیں کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمه احمد. اور سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہ جہاں ایک مرتبہ پھر تاریکیوں میں اس پہ تاریکیاں چھا چکی تھی، تاریکیوں میں ڈوب چکا تھا. اور بالعموم تمام انسانی معاشرہ اور بالخصوص عرب معاشرہ برائیوں کی دلدل میں دھنس چکا تھا. سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد تاریکیاں اجالوں میں بدل گئی، گرجے اور بت کدے ویراں ہو گئے، آتش کدے بھج گئے اور بڑے بڑے بادشاہوں کے محل لرز اٹھے. اور غور کیجئے گا یہ آسمان اس بات کا شاہد ہے کہ جب حضرت حلیمہ کا انتخاب کیا گیا، سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی معیت کے لیے جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب کیا گیا، آپ کو معلوم نہیں تھا. آپ بنی سعد کی خواتین کے ساتھ رضاعت حاصل کرنے کی غرض سے مکہ روانہ ہو رہی تھی. اتنی نحیف سواری تھی کہ سب سواریاں آگے جا رہی تھی تو حضرت حلیمہ کی سواری سب سے پیچھے تھی. لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ انہیں کیا عطا ہونے والا ہے. انہیں تو کائنات کی سب سے افضل ترین چیز عطا ہونے والی تھی. بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آپ کو تو کائنات عطا ہونے والی تھی. اور جب سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو عطا ہوئے اور مکے کی واپسی کا وقت، آسمان اس وقت کی بھی شہادت دے رہا ہے جب آپ کی سواری سب سے پیچھے تھی. لیکن اب تو سواری کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہے. تو وہ جو سواری تھی وہ سب سواریوں سے آگے نکل کر سردار سواری بن چکی تھی. سب دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ اس سواری کو کیا ہوا. سواری کو تو معلوم ہو چکا تھا. تو حضرات محترم جناب والا حضور نبی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ صرف انسانوں نے ایمان نہیں لایا، صرف انسانوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ بے جان پتھروں نے آپ کا کلمہ پڑھا. درختوں نے زمین کا سینہ چیر کر آپ کے قدموں کے بوسہ لیتے ہوئے آپ کا کلمہ پڑھا. چاند نے اپنے آپ کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے آپ کے ہونے کی شہادت دی. سورج نے اپنے مدار سے واپس پلٹ کر آپ کی نبوت کی شہادت دی. اور اس سے بڑھ کر یہ بہت بڑے معجزات ہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر رب تعالیٰ نے آپ کو شفاعت کے منصب پر فائز کیا.
اور آپ کو وہ معجزہ عطا کیا، اپنا آخری کلام آپ کو عطا کیا، القرآن الکریم۔ اور اب جس کو رب تعالیٰ کا حکم جاننا ہے، جس کو بھی رب تعالیٰ کا حکم جاننا ہے، وہ قرآن کریم کا مطالعہ کرے گا۔ لیکن جس کو اس کی عملی تصویر دیکھنی ہے، اس حکم کی عملی تصویر دیکھنی ہے، تو اس کو سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں كان خلقه القرآن۔ تو حضرات محترم، حضور نبی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جو ہے نا، محبت وہ ایمان کی جان ہے، اور یہ رب تعالی نے بھی اس کی شرط لگا دی، قل ان کنتم تحبون یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ اگر تم رب تعالی سے محبت رکھتے ہو، کہہ دیجئے، سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم رب تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، رب تعالیٰ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ تو سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایمان کی جان ہے، اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا جناب والد محبت کا تقاضا ہے کہ سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اور حضور نبی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں سب مشعل راہ ہدایت ہے، نور ہے، کسی ایک پر بھی عمل کریں تو دونوں جہانوں کا بھلا ہے۔ آخر میں صرف ایک حدیث مبارکہ، ایک قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اگر ہم صرف اسی پر عمل کر لیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، صرف اسی پر عمل کر لیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ صرف اسی قول پر اگر ہم آج عمل کر لیں تو یہ جتنی تفرقے بازیاں ہیں، جتنی نفرتیں ہیں، یہ سب دور ہو جائیں، اور ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ آخر میں آپ سب کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں حاضر ہونے کا مطلب کہ آپ نے دعوت دی، جو بہت ہی شکر گزار ہوں، بے حد مشکور ہوں، کیانی صاحب کا، راجہ صاحب کا، ڈاکٹر صاحب کا، حاجی صاحب کا، جناب ملک صاحب کا، سب کا، جناب غوری صاحب۔